آج ایسی باتیں کرتے ہوئے چاہے وہ سپریم کورٹ کے ججز ہوں، چاہے وہ ہائی کورٹ کے ججز ہوں، چاہے وہ ڈسٹرکٹ جوڈیشری ہو، اس بات کو میں آج واضح طور پہ یہاں بتانا چاہتا ہوں کہ خدا اس وقت سے ڈریں جب یہ بات اس طرف کا رخ کرے گی، جب آپ کو اپنے ریٹائرنگ روم میں بیٹھنے کی بھی اجازت نہیں ہوگی۔ ابھی رانا انتظار نے بڑا واضح پیغام دیا ہے کہ اس بار ایسوسی ایشن کا تعلق لاہور ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن ہو، لاہور بار ایسوسی ایشن ہو یا سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن ہو، اس کا تعلق کسی پولیٹیکل پارٹی سے نہیں ہے، کسی پولیٹیکل پارٹی کے ایجنڈے سے نہیں ہے۔ اس ملک کے اندر آئین اور قانون کی پاسداری کا حلف ہم نے نہ پڑھ کے بھی اٹھایا ہوا ہے۔ تم لوگ اس آئین کے اندر دیے گئے حلف کو پڑھ کے بھی اس کو وائلیٹ کر رہے ہو۔ جہاں تک بات آئی، ہم نے میڈیا کے دوستوں کے توسط سے پہلے بھی بتایا تھا کہ آج ارشد شریف کی باری ہے، کل عمران ریاض کی باری آئی ہے، اور مجھے بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ خدا نہ خواستہ اگر آج پریس کلب کے صدر کی باری آ گئی ہے تو پھر تو خدا ہی حافظ ہے اس ملک کا، جو لوگ اپنی حقیقی آواز کو نہیں اٹھا سکتے۔ تو یہاں آئین کہاں ہے؟ آئین تو معطل ہے۔ کہاں گئی ہماری ہائی کورٹ؟ کہاں گئی ہماری سپریم کورٹ؟ کیوں نہیں صحافیوں کے اوپر سو موٹو لیا گیا؟ اگر پریزیڈنٹ کے گھر کو توڑا گیا ہے، اگر ان کے اوپر کوئی پرچہ دیا گیا ہے، تو کہاں ہے صحافی تنظیمیں؟ کیوں نہیں اکٹھے؟ آج بھی ہم 5 سال کے کیمرے دیکھ رہے ہیں، باری آپ لوگوں کی بھی ہے سب کی۔ میں اپنے آپ کو بھی یہ آپ کے سامنے کہتا ہوں کہ کہیں ہم نے کوئی زرہ نہیں پہنی ہوئی، ہم لوگ کوئی محفوظ نہیں ہے، لیکن ہمارا ایمان اپنے رب پہ ہے کہ جب تک ہماری عزت اور تکریم رکھنی ہے، جب تک ہماری زندگی کی حفاظت کرنی ہے، تو کوئی شخص بھی آپ کو آپ کے کام سے روک نہیں سکتا۔ کیوں ہم نے کوئی مفاد ہمارا نہیں ہے کسی سے۔ میں بالکل اس روستم کے توسط سے کہہ رہا ہوں کہ میں کسی بھی پولیٹیکل پارٹی کا ایسا بینیفیشری نہیں ہوں۔ میری پوری کیبنٹ ان سب لوگوں کے لیے آج اس لیے کھڑی ہے جن پہ ظلم اور جبر ہو رہا ہے، کیونکہ وکیل ہمیشہ ظلم اور جبر کے خلاف کھڑا ہوتا ہے۔ ہم نے آج افتخار محمد چودھری کے ساتھ ہماری کوئی رشتے داری نہیں، اس سپریم کورٹ کے تقدس کو پامال کیا تھا، پورے ملک کے وکیل اکٹھے ہو کے نکلے اور ہم نے جوڈیشری کو ریسٹور کروایا۔ ریسٹور کروانے کے بعد اگر فیروزیت کئی گردن میں آ جائے گی تو پھر یہی کارا کورٹ کے خلاف بھی تحریک چلاتا ہے۔ ہم لوگ آج تک یہ اس بات کے انتظار میں ہیں کہ کب جوڈیشری اپنا رول پلے کرے۔ میں نے اپنے ابتدائیوں میں اس لیے بات کہی تھی کہ کل ہماری ملکی ہوئی ہے، ہماری توقعات ہیں کہ چیف جسٹس آف پاکستان کی پہلی تقریر جو ہوتی ہے وہ ٹرکل ڈاؤن کرتی ہے پوری جوڈیشری کے لیے۔ وہ ایک ہائی کورٹ
کے لیے بھی پیغام ہوتی ہے، ویسٹ ڈسٹرکٹ جوڈیشری کے لیے بھی پیغام ہوتی ہے۔ ہم توقع رکھتے ہیں کہ جو ہم نے آج سے پہلے چیف جسٹس صاحب نے باتیں کی، جو کمیشن کیے، جو رپورٹس دی، جو فیصلے کیے، آج وقت ہے کہ ان فیصلوں پہ عمل درآمد کروایا جائے۔ آج وہ وقت ہے ان فیصلوں کی روح کے مطابق آئندہ فیصلے کیے جائیں جو کہ اس ملک میں اس قوم کی تقدیر کو بدلنے کے لیے ضروری ہے۔ جہاں ہیومن رائٹس وائلیشن اپنے عروج پہ ہیں لیکن اس کے اوپر کوئی فیصلہ نہیں کیا جا رہا، اس کو اس بات سے مشروط کیا جا رہا ہے کہ ابھی پروسیجر ایکٹ جو ہے وہ اس پہ فیصلہ ہوگا تو 184 کی پٹیشن کے بارے میں ہم فیصلہ کریں گے۔ آئین موجود ہے، ایکٹ میں کوئی عمل مانی نہیں ہے۔ خدا را 3 ججوں سے ہی مشاورت کر کے کسی کورٹ میں وہ کیسز لگا دیں، کسی ایک بینچ کے پاس لگا دیں، جو فیصلے ہوں گے ہم قبول کریں گے، لیکن سرد خانوں میں ڈال کے ان کیسز کو زیر التوا کر کے لوگوں کے حقوق کو پامال نہیں ہونے دیا جائے گا۔ اس کے بعد یہاں پہ بات ہوئی کہ سول سوسائٹی کو بلایا نہیں گیا۔ میں آپ کو میری تقاریر، میرے ہاؤس کے اندر کی جانے والی تقاریر، اس میں ہمیشہ ہر بار اس بار کا ہر ممبر جو اس ہاؤس میں موجود ہے، جو اس ہاؤس میں موجود نہیں ہے، صرف اجلاس کے اندر رہنمائی کی جاتی ہے۔ اس بار کا ہر ممبر حق رکھتا ہے وہ جس سول سوسائٹی کے لوگوں کے ساتھ، جس YDA کے ساتھ، جس YNA کے ساتھ، جتنی صحافی تنظیمیں ہیں ان کے ساتھ وہ رابطہ کریں، اس تحریک کا حصہ بنائیں، ہم ان کو ویلکم کریں گے۔ ہر بار اس بار کا ہر ممبر جو اس ہاؤس میں موجود ہے، جو اس ہاؤس میں موجود نہیں ہے، صرف اجلاس کے اندر رہنمائی کی جاتی ہے۔ اس بار کا ہر ممبر حق رکھتا ہے وہ جس سول سوسائٹی کے لوگوں کے ساتھ، جس YDA کے ساتھ، جس YNA کے ساتھ، جتنی صحافی تنظیمیں ہیں ان کے ساتھ وہ رابطہ کریں، اس تحریک کا حصہ بنائیں، ہم ان کو ویلکم کریں گے۔